أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، 61۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے، بنی اسرائیل نے کس قسم کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا۔ دراصل بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ اترتا تھا، آسمان سے ریڈی میڈ غذا اترتی تھی، من اور سلوہ، میٹھی سی ایک چیز اور بٹیر، دو چیزیں کھا کھا کر گویا بنی اسرائیل کو ایک بیزار سے ہو گئے تھے، بور سے ہو گئے تھے۔ فطری طور پر انسان تلون مزاج ہوتا ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، یہ دو چیزوں پر ہم صبر نہیں کر سکیں گے، یہ جو کھانے کی چیزیں ہم کو مل رہی ہیں آسمان سے، آپ ہمارے لیے انتظام کیجیے۔ ہم کو چاہیے ترکاری، ہم کو ککڑی چاہیے، ہم کو گیہوں چاہیے، اور ہم کو جو ہے دال چاہیے، مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے۔ ان چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی، چلو ایک ایسے شہر میں، ایک ایسے علاقے میں داخل ہو جاؤ، اترو، محنت مزدوری کرو، زراعت کرو، اگاؤ، کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وہ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، تم نے کہا تھا یا موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہم کو مختلف چیزیں چاہیے۔ فادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے، مانگیے، مطالبہ کیجیے کہ یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، من بقلیہا، ساگ، ترکاری، وقصائہا، ککڑی، وفومہا، اور گیہوں، وعدسہا، اور مسور دال، وبصلیہا، اور پیاز، یہ چیزیں ہم کو چاہیے۔ آپ اپنے رب سے مانگیے کہ ہمارے لیے اسباب پیدا ہو جائیں کہ زمین سے وہ چیزیں اگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اچھی چیز کے مقابلے میں اس سے گھٹیا چیز، ادنا چیز کا مطالبہ تم کرتے ہو، بدلنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چلو اہبطوا مصرا، تم ایک شہر میں اتر جاؤ، اب کرو محنت مزدوری، زراعت وغیرہ۔ فإن لكم ما سألتم، بس تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگتے ہو۔ بنی اسرائیل نے کام شروع کیا، ان کے ناجائز قسم کے، اس قسم کے شرارتی مطالبات کی وجہ سے وضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت کی چھاپ پڑ گئی، اور والمسکنہ، اور پستی کی چھاپ پڑ گئی، پستی، ذلت، رسوائی، وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے، مستحق ہو گئے۔ ذالک بانہم، کیوں اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے؟ کیوں ان کے اوپر مسکنت اور پستی، اور کیوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذلت
آئی، اس لیے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ عذاب یہ جو سزا ان کو دی گئی اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور سب سے بڑا جرم کفر کے ساتھ یہ کہ وہ یقتلون النبیین، اللہ نے اس قوم کے لیے جن نبیوں کو اتارا جو ان کی ہدایت کا ذریعہ تھے، جو ان کو راہ راست کی طرف لے جا رہے تھے، ان نبیوں کو وہ قتل کر دیتے تھے بغیر الحق، ناحق قتل کر دیتے تھے۔ ذالک بما عصوا، اور یہ پستی اس لیے بھی کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود ان کے لیے مقرر کیے تھے ان حدود سے وہ باہر چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کی ان بری عادتوں کی سزا کیا ملی؟ ذلت، پستی، اللہ کا غضب۔ اس آیت سے امت محمدیہ کو سبق یہ ملتا ہے کہ امت محمدیہ ان جرائم سے بچے جن جرائم میں بنی اسرائیل مبتلا تھی، کفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے پھلان لگانا، باہر چلے جانا، نافرمانی کرنا اللہ اور اس کے رسول کی، اس سے ہم سب کو بچنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ